ذی الحج کا دوسرا جمعہ ہے اور قربانی کا بھی دوسرا دن ہے۔ آج کے دن بہت سارے احباب ایسے ہیں جو قربانیاں کر رہے ہیں۔ یہ قربانی جو ہم کر رہے ہیں، یہ ان قربانیوں کا ایک قصہ ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے دی۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ہم نے ابراہیم کے لیے بہت ساری آزمائش بھیجی، بہت ساری ابتلائیں بھیجی۔ فَأَتَمَّهُنَّ، اور ہمارا ابراہیم ان ساری ابتلاؤں اور آزمائش پہ پورا اترا۔ یہ زندگی اللہ رب العزت نے جو ہمیں عطا کی ہے، یہ بڑی مختصر سی ہے۔ اس زندگی کو اگر ہم تھوڑا سا تنہائی میں سوچیں کہ ایک زندگی وہ ہے جو اللہ والوں نے گزاری اور ایک وہ زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں، تو دونوں میں سے کارآمد زندگی کون سی ہے؟ جو ہم گزار رہے ہیں یا جو اللہ والوں کی ہے، جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، باقی انبیاء کی، اور پھر صحیح معنوں میں جو انبیاء کے ماننے والے، انبیاء کی باتوں کو ماننے والے، انبیاء کی سیرتوں کو ماننے والے، ان لوگوں کی زندگی ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری زندگی تو اللہ والوں کی زندگی سے بہت ہی مختلف ہے، کیونکہ ہماری زندگی ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی گزر رہی ہے۔ بہت سارے کام ہماری زندگی میں ایسے ہیں جو ہم اپنی برادریوں کے پیچھے کرتے ہیں، بہت سارے کام ایسے جو صرف دوست احباب کے لیے کرتے ہیں کہ وہ خوش ہو جائیں، اور بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو صرف ہم اپنی دل چاہی، من پسند کے لیے کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہم اپنی مرضی سے کام کر رہے ہیں وہ بھی، جو لوگوں کے لیے کر رہے ہیں وہ بھی، اور جو برادری کے لیے کر رہے ہیں وہ بھی، یہ ساری کی ساری چیزیں مٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ جس طرح ہم عارضی ہیں، ہماری چاہت بھی عارضی، ہمارے دوست احباب بھی عارضی، ہماری برادری بھی عارضی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں، غور کریں، مطالعہ کریں، تو ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی ہے تو کیا دیکھا؟ اپنے گھر ہی کے اندر بت بن رہے ہیں اور بت فروخت کیے جا رہے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا نبی بنایا تھا، اور نبی کے دل میں ساری کائنات سے زیادہ اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے محبت، کسی اور کے لیے جذبات، کسی اور کی تعریف اس طرح جس طرح اپنے رب کی تعریف ہو، یہ کب برداشت ہو سکتی ہے؟
اللہ کے نبی نے اپنے گھر میں مخالفت کی، فرمایا یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے۔ گھر والے کہنے لگے یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں اپنے باپ دادا سے یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فوراً سوال کیا، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ یہ جو بت ہیں جن کو آپ پوج رہے ہیں، کیا یہ آپ کی سنتے ہیں؟ کیا یہ آپ کی بدحالی کو، آپ کی تکلیف کو دیکھتے ہیں؟ اور جب کبھی آپ کو مشکل پڑ جاتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو کیا یہ آپ کے کام آتے ہیں؟ اس کا کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑے پیارے انداز سے فرمایا، یا ابت قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ آپ ان بتوں کو چھوڑ دیجئے، میرے پاس وحی کے علم کا نور ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے آفاقی علم سے نوازا ہے، میں اس کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں سیدھا راستہ کیا ہے، آئیے اس پہ چلیے، کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن بجائے اس کے کہ گھر والے اس بات کو مانتے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام دلائل کی روشنی میں کر رہے ہیں، گھر والوں نے مخالفت شروع کر دی، تاکہ گھر سے نکال دیا۔ اب سامنے کون ہے؟ برادری ہے، ساری برادری سامنے کھڑی ہے۔ کہنے لگے ابراہیم، ہم نے سنا ہے آپ ہمارے بتوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بھی سوال کیا، یہ تمہارے کام آ سکتے ہیں؟ تمہاری بدحالی کو دیکھ سکتے ہیں؟ تمہارے کسی فائدے میں؟ وہ کہنے لگے آباءنا، یہ ہمارے باپ دادا اسی طرح کرتے ہیں، ہم نے اسی طرح دیکھا ہے۔ فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، مجھے بڑی حیرت ہے کہ کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے، بس باپ دادا کرتے تھے، تم بھی ان کی عبادت کرتے ہو، اور اس اپنے رب کو تم نے چھوڑ دیا جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے ساری کائنات کو بنایا۔ اب جب برادری سے بھی بات کوئی نہ بڑھ پڑی تو برادری کہنے لگی ایسا کرو، ابراہیم علیہ السلام کے خلاف اپنے بتوں کی مدد کرو۔ کیا کریں بھائی؟ ایسا کرو، بتوں کی مدد یہ کرو کہ آگ جلاؤ اور ابراہیم علیہ السلام کو نعوذ باللہ آگ میں ڈالو، کیونکہ یہ ہمارے بتوں کی مخالفت کرتا ہے نا، تو اس کو آگ میں ڈال کے، اس کو جلا کے اپنے بتوں کی مدد کرو۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے وہ کیسے حاجت روا تھے، ان کے کیسے مشکل کشا تھے کہ جن کی مدد ان کو کرنا پڑتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں نا رب رسے تے مت خسے، یعنی جس وقت رب ناراض ہوا تو رب کے مقابلے میں پتھر کو لے آئے ہیں، پتھر کی مورتیاں بناتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، ارے تم سے جو بن پڑتا ہے کرو، میں اپنے رب کی عبادت نہیں چھوڑ سکتا، میں ان پتھر کی مورتیوں کو اپنا معبود نہیں بنا سکتا۔ انہوں نے کئی دن تک آگ جلائی، جلانے کے بعد جس وقت آگ کے شعلے بلند آنے لگے، آگ اتنی پھیل گئی کہ دور دور تک کوئی آگ کے قریب نہیں آ سکتا۔ اب سوچنے لگے کیا کریں بھئی، اس کو آگ میں کیسے ڈالیں، کیونکہ آگ میں ڈالنے کے لیے خود قریب جانا پڑتا ہے، آگ تو اتنی تیز ہے، لکڑیاں اتنی ڈالی ہیں، الاؤ جل رہا ہے، آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ کسی نے رائے دی، کہا ایسا کرو دور سے رسی باندھ کے تیر سی بناؤ، ایک جھولا سا بناؤ، ابراہیم علیہ السلام کو اس جھولے میں ڈالو، پیچھے سے دھکا دو آگ پہ، جو ہی آگ پہ پہنچے تو پیچھے سے رسی کاٹ دو۔ نمرود کہنے لگا شاباش، یہ بڑی اچھی رائے ہے۔ نمرود نے فاتحانہ نظر سے وہ جھولا بنا کے، پینگ بنا کے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا،
دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام تو بڑے پرسکون بیٹھے، ان کے چہرے پہ اطمینان ہے، اور میں کہتا ہوں ساری کائنات کے چہروں پہ اتنا اطمینان نہیں ہو سکتا۔ ساری کائنات کے چہروں کا اطمینان اکٹھا کر کے اگر لے آئیں تو نبی کے چہرے کے اطمینان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اتنے پرسکون بیٹھے۔ نمرود کیا اٹھا، کہنے لگا ابراہیم سامنے موت کھڑی ہے اور تو خوش بیٹھا ہے، ابھی تجھے آگ میں ڈالنے لگے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرائے اور فرمانے لگے سامنے موت نہیں ہے، سامنے آگ ہے۔ اس نے کہا تو پھر آگ میں موت نہیں ہے؟ کہنے لگے نہیں، آگ میں موت نہیں ہے، تم مجھے آگ میں ڈال تو سکتے ہو لیکن مار نہیں سکتے۔ میرا بھی ایک یار ہے، میرا بھی معبود ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اٹھایا، آگ میں پھینکا، اللہ رب العزت نے فوراً حکم دیا، فرمایا یا نار کونی بردا، یا نار کونی بردا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ یا اللہ کتنی ٹھنڈی ہوں، جب ٹھنڈی ہونے لگوں تو زیادہ حد سے ٹھنڈی ہو جاؤں پھر بھی تکلیف ہوگی۔ فرمایا اے آگ، یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، فرمایا اتنی زیادہ ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو تکلیف ہو، ایسی ٹھنڈی ہو جا کہ میرے ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ اب آگ میں پہنچے تو اللہ رب العزت نے آگ کو گلے گلزار کر دیا، آگ کو باغ بہار کر دیا، وہاں پرسکون ہو گئے۔ اب اس سے پتہ کیا چلا کہ جو بندہ اپنی برادری کو، اپنی من چاہی زندگی کو، اپنے دوست احباب کی من چاہی زندگی کو چھوڑ کے اللہ کی منشا اور اس کی رضا کے لیے جان قربان کرتا ہے، اللہ اس کی جان کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور پھر اسے ایسا سکون عطا کرتے ہیں کہ بظاہر وہ آگ میں ہوتا ہے پھر بھی پرسکون ہوتا ہے۔ اور وہ جو اللہ کی نہیں مان کے چلتا، اللہ کے رسولوں کے نہیں مانتا، بظاہر بڑی بڑی کوٹھیوں میں، بنگلوں میں ہوتا ہے لیکن ساری رات اسے نیند نہیں آتی، ساری رات وہ جلتا رہتا ہے۔ کیوں؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانتا تو پھر زندگی سے سکون نکل جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم نے فیصلہ کرنا ہے، زندگی بڑی مختصر ہے، فیصلہ یہ کرنا ہے کہ یہ زندگی اپنی من چاہی گزارنی ہے یا رب چاہی گزارنی ہے، اپنے دوست احباب کو، برادری کو خوش کرنا ہے یا اپنے رب کو خوش کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں سبق دیتی ہے کہ اپنے سارے رشتے ناتے پیچھے کر دو، اپنے رب کو آگے کر دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور یہ کامیابی اس وقت نظر آتی ہے جس وقت بندہ آخری سٹیج پہ ہوتا ہے۔ یہ جو ایمرجنسی میں ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ ایمرجنسی میں جو مریض آتے ہیں جن کا آخری وقت ہوتا ہے، ان کے جو تاثرات ہوتے ہیں وہ بڑے ہی سبق آموز ہوتے ہیں۔ میرے ایک دوست بتانے لگے، ایک مریض ہمارے پاس آئے، پیشنٹ آئے تو ان کے دوست احباب بھی ساتھ تھے، ان کی بڑی سیریس کنڈیشن تھی۔ دوست احباب نے آپس میں کلمہ پڑھنے کا تکرار کیا، آپس میں کلمہ پڑھنے لگے کہ آخری وقت ہے ہمارے عزیز کا۔ اس عزیز نے ہاتھ سے روک دیا، کہا میرے پاس بولو نہیں۔ جب تھوڑا سا افاقہ ہوا موت سے کچھ منٹ پہلے، اس نے کہا جس وقت یہ کلمہ پڑھتے تھے میرے سر میں درد ہوتا تھا، اور آخری وقت اس کا کلمے کے بغیر گزرا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری زندگی کلمے والی زندگی نہیں گزاری، اپنی منمانی گزاری، تو رب نے آخری وقت کلمہ نصیب نہیں کیا۔ کہتے ہیں ایک بابا جی آئے، بزرگ تھے، فرمایا سارا جسم کٹا پھٹا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ بابا جی کو آخری وقت ہوش آیا، بابا جی اپنے ساتھ آنے والوں کو کہتے ہیں بیٹا فوراً مجھے تیمم کراؤ۔ بابا جی آپ کی تو حالت ہی نہیں ہے، سارا جسم کٹا پھٹا ہے، سارا جسم شدید زخمی ہے، ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔
بابا جی کہنے لگے بیٹا میری آخری خواہش ہے، مجھے جلدی تیمم کراؤ، نماز کا وقت ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے۔ بابا جی آپ کی حالت ہی نماز والی نے فرمایا نہیں، آخری وقت ہے، میں نے اپنے رب کو ساری زندگی راضی کیا، ساری زندگی ذکر اذکار کرتا رہوں۔ فرمایا ہم نے تیمم کرایا، بابا جی نے بیٹھے بیٹھے ٹیک لگا کے اشاروں سے نماز پڑھی اور کہنے لگے بیٹا میرے کلمات سننا، میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں۔ بابا جی کہنے لگے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فرمایا بابا جی کی روح نکل گئی اس طرح جیسے بال مکھن سے نکالا جاتا ہے۔ اب 2 مریضوں کا میں نے ذکر کیا، زیادہ نہیں کہا، اور بھی بہت ساری انہوں نے کیفیت ایسی بتائی ہے، لیکن ایک وہ بندہ جو ساری زندگی ذکر فکر کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے، جسم کٹا پھٹا ہے، ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ نے آخری وقت کلمے کی توفیق دی، استغفار کی توفیق دی، توبہ کی توفیق دی، نماز کی توفیق دی۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ اور ایک وہ بندہ جس کی ہڈیاں بھی ٹوٹی پھوٹی نہیں ہیں، ایمرجنسی میں آیا ہے کسی مرض کی وجہ سے، کلمہ پڑھتے ہیں بیٹے دوست احباب تو کہتے ہیں شور نہ کرو مجھے تکلیف ہوتی ہے، کیوں؟ ساری زندگی کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مجھے اور آپ کو سبق دیتی ہے۔ برادری مخالف ہے، گھر والے مخالف ہے، سب مخالف ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے رب کو نہیں چھوڑا، تو رب نے آگ میں بھی ان کی حفاظت فرمائی، آگ میں بھی گلے گلزار کر دیا۔ اور وہ جو سکھی بیٹھے ہوتے ہیں، گلیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، بیٹھکوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ نے سب کچھ عطا کیا ہے۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کو بھول جائیں تو کیا آخری وقت خاتمہ اچھا ہو سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ پھر ایک ہمارے لاہور میں ہم گئے تو ہمارے دوست تھے، جہاں وہ رہتے ہیں ان کے گھر کے سامنے 3 مکان بنے ہوئے تھے بڑی ترتیب سے، بڑے خوبصورت۔ تو میں نے کہا بھائی اسد صاحب یہ سامنے جو مکان بنے بڑے خوبصورت ہیں، بڑا نقشہ زبردست ہے، یہ کس کے ہیں؟ کہنے لگے اندر بیٹھ کے آپ کو کہانی سناتا ہوں۔ اب یقین مانے میرے قدموں سے زمین نکل گئی جب وہ کہانی سنی۔ کہنے لگے یہ ایک بڑے افسر تھے، انہوں نے ساری زندگی کی جمع پونجی لگا کے 3 بیٹے تھے ان کے لیے مکان بنائے تھے، لیکن تینوں بیٹے جس وقت بڑے ہوئے بیرون ملک چلے گئے، بابا جی اکیلے، بیوی بھی فوت ہو گئی، اکیلے رہتے تھے۔ کسی ایک کام والی کو تنخواہ دیتے تھے، وہ آتی تھی کھانا بنا کے دے جاتی تھی۔ اور ایک دن ایسا ہوا بابا جی نظر نہیں آئے، باہر بیٹھے ہوتے تھے، کئی دفعہ میں نے سلام بھی کیا، حال حوال کرنے کی کوشش کی، لیکن بابا جی اتنے شاید دکھی تھے، ڈسہارٹ تھے کہ وہ جواب نہیں دیتے تھے۔ کچھ دن میں نے دیکھا بابا جی نظر نہیں آئے، تو میں نے پتہ کرنے کی بھی دائیں بائیں سے کوشش کی، تو لوگوں نے کہا ہمیں نہیں پتہ۔ اب بابا جی اندر تھے، کہیں بیچارے بیمار ہوئے، ہارٹ فیل ہوا، کچھ ہوا، فوت ہو گئے۔ ہفتے کے بعد سمیل آنا شروع ہوئی، پورے محلے کے اندر بدبو ہے، سڑھان ہے۔ محلے والوں نے شکایت کی تھانے میں کہ ہمارے اس طرح محلے میں بدبو بہت زیادہ آتی ہے۔ پولیس والے آئے، انہوں نے تالا توڑا، اندر دیکھا بابا جی ڈیڈ باڈی تھی، کیڑے پڑے ہوئے تھے۔ بچے تینوں باہر چلے گئے، واپس آئے ہی نہیں، جن کی خاطر سب کچھ کیا تھا، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا تھا، جنازہ بھی نصیب نہیں، کچھ بھی نصیب نہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ ایز اے کہانی نہیں سنا رہا، اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہم عبرت حاصل کریں۔ بڑی مختصر سی اللہ نے زندگی دی ہے، اس زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لے۔ کیوں؟ ہر چیز یہی رہ جائے گی، قبر میں اگر کوئی چیز جائے گی تو وہ ایمان اور اعمال صالحہ ہیں۔ اگر ایمان اور اعمال صالحہ کو وقت دیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان لگائی، پھر اس جان کی قیمت بڑھ جائے گی۔ لیکن اگر دنیا کے لیے لگائی تو دنیا تو بے وفا ہے، دنیا نے تو وفا کرنی نہیں ہے، بہت کم ہوتا ہے جو وفادار ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایسی ہے جس میں کوئی شرمندگی نہیں ہے، کوئی آر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ دنیا کی محبت بندے کو پریشان کرتی ہے، شرمندہ کرتی ہے،
لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جتنا آگے بڑھتا ہے اتنا وہ معزز ہو جاتا ہے. اللہ اسے اتنی عزت عطا کرتے ہیں اور اتنی عزت عطا کرتے ہیں کہ جس وقت اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ وہ جان قربان کرتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اس کو اب مردہ نہیں کہنا، اس کو ہمیشہ کے لیے زندہ کہہ دو. اس نے میرے نام پہ جان دی ہے، میں رب اس کی جان کو لے کے اسے اتنا انعام دیتا ہوں کہ اس کی موت کا نام ہی ختم کر دیتا ہوں، یہ اب ہمیشہ کے لیے زندہ ہے. تو دعا کریں اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق لے کے ہمیں اپنی زندگی قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سنتے پڑھ لیجیے.